अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को हेज मोड मैनेज करने का पूरा स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। का हेज मोड हमारे पास क्या ही चीज़ है, ये काम कैसा करते हैं और इस पे हम लोग अपनी लिक्विडेशन कैसी ज़ीरो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जिन ट्रेडों में आप लोग स्टक हो जाते हो और जिन ट्रेडों में आप लोगों के अकाउंट वॉश हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसी वीडियो में तरीका सिखाने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों की वही ट्रेड पे होगा जिन ट्रेडों में आप लोग स्टक हो जाते हो, और जिन ट्रेड आपकी अकाउंट लिक्विडेट कर देते तो वही ट्रेडों में आप लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो पहला मैं आप लोगों को एक्सचेंजेस पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसके बाद फिर आप लोगों को मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आ जाती है अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद आपको नज़र आ रहा है, ये आपको बाइनांस, पियर डिस्क, बाईबिट, बिटगेट, जितना भी क्रिप्टो का एक्सचेंज है तो आपको सब में हेज मोड के ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये किस तरीके से हम लोग हेज मोड ओपन कर सकते हैं, तो आपको बाइनांस ओपन करना है। बाइनांस ओपन करने के बाद फ्यूचर में आना है। फ्यूचर में आने के बाद ये तीन डॉट नज़र आ रहा है, ये सेलेक्ट कर देना है और इधर परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देना है। और इधर आपको नज़र आ रही पोजीशन मूड सेटिंग, ये ओपन कर देना है। और इधर हमेशा सब लोगों का वन वे मूड होता है, क्योंकि ज़्यादातर भाइयों को पता नहीं है कि हेज मूड क्या ही चीज़ है। तो सिंपल आपको वन वे मूड सेलेक्ट नहीं करना और हेज मूड सेलेक्ट कर देना है। हेज मूड सेलेक्ट करने के बाद आपको वापस बैक आना है। बैक आने के बाद अभी करंटली यही सीन है कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है और इसमें दो तीन ट्रेड ओपन है, तो उसकी वजह से फिर मैं आप लोगों को ट्रेड ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मुझे इशू हो जाता है ना। तो मैं आप लोगों को इसी बातों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप लोग मेरी बातों को गौर से सुनो और इस पे फोकस करो, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये पूरा स्ट्रेटजी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वन वे मूड हमारे पास क्या चीज़ है। वन वे मूड हमारे पास वो चीज़ है कि आप एक ही टाइम पे एक कॉइन को सिर्फ बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। वन वे मूड हमारे पास क्या ही चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन को अभी ट्रेड करने वाला हूँ ना, तो बिटकॉइन को मैं सिर्फ या बाय कर सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ एक ही टाइम पे। अगर मैंने बाय का ट्रेड ओपन किया तो फिर मैं वो सेल नहीं कर सकता, अगर मैंने सेल की पोजीशन ओपन किया तो फिर मैं वो बाय नहीं कर सकता। हेज मोड में यही सीन है का आप लोग एक कॉइन को एक ही टाइम पे बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस कॉइन को मैं भी बाय भी कर सकता हूँ और सेल भी कर सकता हूँ, सही है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके साथ साथ हेज मोड की ट्रेड आपको हमेशा क्रॉस में ओपन करना है। क्रॉस में क्यों ओपन करना है, अगर आप लोग इसुलेटेड में ओपन कर देते हो तो फिर इसुलेटेड में आपकी सेम लिक्विडेशन रहता है ना। फॉर एग्जांपल आपकी लिक्विडेशन 0.11 पे है, तो अगर मार्केट आए तो आप स्ट्रेट लिक्विडेट हो जाएगा। आपने जितना अमाउंट इसी ट्रेड पे लगाई तो पूरा आपकी वो लिक्विडेट हो जाएगा। लेकिन क्रॉस में क्या ही सीन है और क्रॉस आप लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, तो हमेशा हेज मोड का ट्रेड क्रॉस में ओपन करना ही। इसी के साथ साथ अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपने बाई किया और मार्केट डाउन आ गया, सही है, और आपकी जो लिक्विडेशन है वो करीब है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इधर तक आपको समझ आ गई, सही है। अभी मैं आप लोगों को चार्ट पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन हमेशा हेज मोड का ट्रेड क्रॉस पे ओपन करना है। क्यों, मैं आप लोगों को इसी चार्ट पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सही है। चार्ट पे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो हम लोग आ जाते हैं अपनी मैकबुक की स्क्रीन पे। तो ये आपको नज़र आ रही, सही है। अगर आप लोग हेज मोड पे ट्रेड करना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल इधर से मैंने बाई किया, मैंने बिटकॉइन को इधर से बाई किया और बिटकॉइन डाउन आ गए, सही है, और इसी जगह पे मेरा लिक्विडेशन पड़ा है। इसी जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रहा है, इधर मेरे पास लिक्विडेशन पड़ा है मेरा, और इधर से मैंने बिटकॉइन को बाई किया है। तो अगर आपको अपनी लिक्विडेशन दूर करना है या ज़ीरो करना है तो आपको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आपको अंदाज़ा हुआ कि इधर मैं लिक्विडेट हो जाता हूँ ना, तो सिंपल आपको इधर से सेल का पोजीशन ओपन करना है, क्योंकि हेज मोड में आप लोग एक ही टाइम पे बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। तो इधर से आपको सेल का ट्रेड ओपन करना है। तो जैसा आप सेल की ट्रेड ओपन कर देते हो तो आपकी लिक्विडेशन इधर नीचे आ जाएगा या बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, तो आप कभी भी लिक्विडेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर बाई की साइड से आपके अकाउंट से अमाउंट कट हो जाता है तो इधर सेल की साइड से वापस वो अमाउंट आ जाता है। क्यों, क्योंकि अगर बाई की साइड पे आपको लॉस होता है तो सेल की साइड से तो आपको आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाता है ना, तो वही के हिसाब से आपकी जो लिक्विडेशन है तो वो बहुत दूर हो जाती है। तो इधर तक आपको समझ आ गया।
تو ہیج موڈ اور کراس کا آپ کو سمجھ آ گئے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ایسولیٹڈ میں اوپن کر دیتے ہو تو ایسولیٹڈ میں پھر یہی مصیبت آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے ادھر اسے بائی کیا بیٹ کوائن کو اور آپ کی لیکویڈیشن اسی بلیک لائن پہ ہے، تو جب بھی بیٹ کوائن ادھر آ جائے گا تو پھر آپ نے جتنا اماؤنٹ اسی ٹریڈ پہ لگائی نا تو پورا لیکویڈیٹ ہو جائے گا. اگر آپ 10 ٹریڈ بھی اس کے ساتھ سیل کر دو تو پھر اس سیل کا ٹریڈ آپ کی لیکویڈیشن دور نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسولیٹڈ پہ جدھر آپ کی لیکویڈیشن ہے تو ادھر ہو جاتا ہے نا. تو سمپل میں سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہیج موڈ کا جب بھی ٹریڈ اوپن کر دیتے ہو تو کراس میں اوپن کرو. صحیح ہے. ادھر سے فار ایگزامپل آپ نے بائی کیا، بیٹ کوائن نیچے آیا اور بیٹ کوائن جیسے نیچے آیا آپ کی لیکویڈیشن قریب آیا تو آپ سمپل ادھر اسے سیل کر دو. تو جیسا آپ لوگ سیل کر دیتے ہو تو آپ کی لیکویڈیشن بالکل زیرو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں. آپ لوگ ٹرائی کرو. تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی اکاؤنٹ ہمیشہ لیکویڈیشن سے بچ جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کس طریقے سے فار ایگزامپل میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کی سٹارٹ میں بولا کہ آپ لوگ جن ٹریڈوں میں سٹک ہو جاتی ہو اور جن ٹریڈ آپ کے اکاؤنٹ لیکویڈیٹ کر دیتے ہیں تو آپ لوگ کس طریقے سے اس سے اچھا خاصا پرافٹ اٹھا سکتے ہو، تو وہ طریقہ میں آپ لوگوں کو ابھی ایکسپلین کرنے والا ہوں. تو ابھی میری بات غور سے سنو. صحیح ہے. میں ابھی آپ لوگوں کے کام کا چیز ایکسپلین کرنے والا ہوں. تو کیا اسی نے فار ایگزامپل ہمیشہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں نا کہ کرپٹو کا اگر جتنا بھی کوائنز دیکھو، کرپٹو کا فوریکس کا دیکھو، تو کیا ہی سین بنا لیتے ہیں. یہی سین بنا لیتے ہیں کہ آج نیچے کل یہ اوپر، برسوں پھر نیچے پھر یہ اوپر، پھر نیچے پھر یہ اوپر. یہ صرف اوپر نیچے ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے. یہ کدھر بھی نہیں جاتا. میں نے آپ لوگوں کو اس کا سائیکل بھی سمجھایا اور ہر ایک چیز آپ کو سمجھائے نا. تو یہ اس کا ایک پورا سائیکل ہے. صحیح ہے. 2-3 دن یہ اوپر، 2-3 دن پھر نیچے، پھر 2-3 دن اوپر، پھر 2-3 دن نیچے. تو اسی طریقے سے یہ اوپر نیچے ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر جو کوائن میں زیادہ والیوم ہے تو وہ مہینے کے لیے اوپر چلا جاتا ہے اور پھر 2-3 ہفتے بعد واپس نیچے آ جاتا ہے. اسی ہے. لیکن یہ ہمیشہ آپ لوگ دیکھو کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے. تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں جاتا کہ بس صرف ایک کوائن صرف اوپر جا رہی ہے یا ایک کوائن صرف نیچے آ رہی ہے. یہ ہمیشہ ایک ہی رینج میں ہوتا ہے اور اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے، یہ اس میں گھومتا ہے نا. تو ابھی کرنٹلی کیا اسی نے کہ آپ نے بیٹ کوائن کو ادھر سے بائی کیا ہے اور بیٹ کوائن کیا ہوا، بیٹ کوائن سیل آ گئے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر آپ سٹاپ لاس لگا دیتے ہو تو سٹاپ لاس سب سے بیسٹ ہے. کیوں کا مارکیٹ نیچے آئے، آپ کی سٹاپ لاس ہٹ کیا، آپ سمپل مارکیٹ سے باہر. لیکن زیادہ تر لوگ میں دیکھتا ہوں، زیادہ تر ٹریڈر وہ سٹاپ لاس نہیں لگا دیتا، اس سٹاپ لاس سے بالکل اس کی الرجی ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل آپ نے سٹاپ لاس نہیں لگایا اور آپ کی اسی ٹریڈ مائنس میں آ گیا، لیکن آپ کو سمپل پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ڈیمانڈ زون ہے، تو آلریڈی آپ کی بائی کا پوزیشن اوپن ہے. آپ ادھر ہی سے سیل کا پوزیشن لگا دو. صحیح ہے. سیل کا پوزیشن لگا دو اور اسی بائی کا پوزیشن سیل کی پوزیشن سے اوپن کرنے سے پہلے آپ کو اپنی بائی کی پوزیشن کا لیکویڈیشن، جو ریئل لیکویڈیشن ہے نا، تو وہ مائنڈ میں یاد رکھنا چاہیے کہ میرا ریئل لیکویڈیشن کدھر پڑے. کیونکہ جیسی تو ہیج موڈ میں اور کراس میں سیل کی پوزیشن اوپن کر دیتی ہو تو آپ کی لیکویڈیشن بالکل زیرو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اگر آپ کی لیکویڈیشن بھی ہو جاتا ہے تو اس میں سالوں لگتا ہے اور ایک کوائن کو بالکل پمپ ہونا پڑتا ہے 1000 گنا، اور یا 1000 گنا اور ڈمپ ہونا پڑتا ہے تو اس کے بعد آپ کی لیکویڈیشن ہو جائے گا. تو ہیج موڈ اور کراس یہ دونوں آپ کی لیکویڈیشن اتنا دور کر دیتا ہے. تو سمپل آپ کو ادھر یہ بائی کا پوزیشن اوپن ہے اور فار ایگزامپل آپ نے ادھر سے بائی کیا ہے اور یہ پوزیشن آپ کا اوپن ہے اور مارکیٹ ڈاؤن آ گئے. تو جیسے مارکیٹ ڈاؤن آتے آپ ادھر سے سیل کر دو، ادھر سے سیل کا پوزیشن اوپن کرو. تو سیل کا پوزیشن اوپن کرو. ابھی کرنٹلی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیمانڈ زون ہے، تو آلریڈی آپ کی بائی کا پوزیشن وہ لاس میں جا رہا ہے اور سیل کی پوزیشن آپ کی اچھا خاصا پرافٹ میں جا رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہوا کہ یہ میرے پاس ڈیمانڈ زون ہے اور ادھر سے بیٹ کوائن ریورس ہوتا ہے نا. تو سمپل آپ کی ادھر سے سیل کی پوزیشن اوپن ہے، آپ ویٹ کرو جس طریقے سے ادھر ڈیمانڈ زون پہ آ جاتے ہے سیل کی پوزیشن کا پرافٹ بک کرو. سیل کی پوزیشن کا پرافٹ آپ نے بک کیا، بائی کا پوزیشن ہولڈ کرو. جیسے مارکیٹ واپس سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیمانڈ زون کو ٹچ کیا اور واپس مارکیٹ بائی چلا گیا. تو جیسے بائی چلا جاتا ہے آپ دیکھو کہ اگر یہ ہمارے پاس ریزسٹنس ہے ادھر یہ بائی کا پرافٹ بک کر دو. اگر ادھر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ مارکیٹ واپس ادھر ہی سے ریورس آ سکتا ہے، ادھر یہ بریک ایون پہ کلوز کر دو.
تو اسی طریقے سے آپ لوگ اپنی لیکویڈیشن زیرو کر سکتے ہو، اور اسی طریقے سے آپ لوگ جس ٹریڈ میں اسٹک ہو جاتے ہو اور جو ٹریڈ آپ کی لیکویڈیشن کی طرف چلا جاتے تو وہی ٹریڈ سے آپ لوگ اچھا خاصا پرافٹ اٹھا سکتے ہو۔ تو اصل میں کیا ہی سین ہے، تو اصل میں یہی سین ہے کہ آپ لوگوں کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، اور میں بھی جتنا ٹریڈنگ کرتا ہوں نا، اور میرا جتنا ایکسپیرینس ہے، تو میں آپ لوگوں کو اپنی ایکسپیرینس کے بیس پہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھو، جب بھی آپ کی کوئی ٹریڈ مائنس میں چلا جاتا ہے یا اپنی لیکویڈیشن کی طرف چلا جاتا ہے، تو آدمی کا اسی کوائن کا پورا اسٹریٹجی اور صحیح طریقے سے وہ سمجھ آ جاتا ہے کہ کسی کوائن کا اسٹریٹجی کیا ہے اور یہ کس طریقے سے پمپ ہوتا ہے اور ڈمپ ہوتا ہے، کیونکہ آدمی وہ بہت ڈیپ طریقے سے اسٹڈی کر دیتے ہیں اسی کوائن کو نا۔ تو پھر سمپل آپ لوگ بائی کا پوزیشن چھوڑو، یہ آپ کی لاس میں جا رہے، بائی کا پوزیشن چھوڑو اور سیل کی جتنا بھی ٹریڈ آپ کو ملتا ہے نا، تو آپ سمپل سیل کے ٹریڈ لے لو، اور جدھر آپ کو سپورٹ نظر آ رہے وہیں پہ پرافٹ بک کرو اور پھر ٹریڈ کو ہولڈ کرو، جیسے وہ واپس آ جاتے، اگر پھر واپس سیل جاتے پھر سیل کرو۔ تو اس سے آپ کی ایک لیکویڈیشن دور ہو جاتی ہے، دوسرا آپ کو 4-5 ٹریڈ آرام سے مل جاتے ہیں، اور اس کا پورا اسٹریٹجی آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ کوائن کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور یہ کیا کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی یہ ٹریڈ لاس میں جا رہے اور وہی طریقے سے آپ لوگ ہر ٹائم اسی کوائن کو چیک کر دیتے ہو اور اس کے انالائسس کر دیتے ہو، تو اس کا پورا اسٹریٹجی آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کوائن کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ ایک کوائن سے ایک زبردست قسم کی پرافٹ جنریٹ کر سکتے ہو۔ تو کائنڈلی سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ اپنی ایکسچینج میں ہیج موڈ کو آن کرو اور ہر ایک ٹریڈ کراس میں اوپن کرو۔ اس کے پیچھے کئی ریزن ہے، اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی لالچ میں آ جاتے ہیں، یا سٹاپ لاس ہٹ ہونے سے سٹاپ لاس ریموو کر دیتے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتے ہے اور ہم لوگ سٹاپ لاس ریموو کر دیتے ہیں نا۔ اور میں زیادہ تر ویڈیوز دیکھتا ہوں، زیادہ تر بھائی مجھے پرسنل میں میسیج کر دیتے ہیں، وہ اکثر مہینوں ہفتوں ایک ہی ٹریڈ میں سٹک ہو جاتے ہیں اور اکثر وہ لیکویڈیٹ ہو جاتے ہیں نا۔ تو ہم لوگ کبھی بھی یہ مسٹیک کر سکتے ہیں اور ہم لوگ اپنی سٹاپ لاس ریموو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے بائی چانس سٹاپ لاس ریموو بھی کیا ہے تو آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے کہ آپ ادھر سے سیل کرو، اور فار ایگزامپل آپ کی بائی کا پوزیشن لاس میں جا رہا ہے تو ادھر سے تو سیل کی پوزیشن سے تو آپ کو اچھا خاصا پرافٹ آ رہا ہے نا۔ تو سمپل اگر آپ کی ادھر لاس ہو رہا ہے تو ادھر سے تو آپ کو پرافٹ آ رہا ہے، تو اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کو لیکویڈیشن سے بچا سکتے ہو۔ تو سب سے ریکویسٹ ہے ہیج موڈ پہ ٹریڈ کرو اور ہر ایک ٹریڈ کراس میں اوپن کرو۔ باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تو ہیج موڈ کا سب سے ضروری بات میں بھول گیا صحیح ہے، اور ابھی کرنٹلی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو کیا ہی سین ہے، یہی سین ہے کہ جو لوگ سوئنگ ٹریڈ کرتے ہیں اور جو لوگ آپ کو 2000 3000 5000 اور 1200 1300% پرافٹ دکھا رہے، تو وہ کس طریقے سے وہ لوگ بناتے ہیں نا۔ تو سمپل اس کا یہی سین ہے کہ وہ ہیج موڈ کی طریقے سے وہ پرافٹ بنا سکتے ہیں۔ آپ لوگ کس طریقے سے، فار ایگزامپل میں نے ادھر سپورٹ پہ بیٹ کوائن کو بائی کیا ہے، بیٹ کوائن اوپر چلا گئے، تو فار ایگزامپل یہ تو آپ لوگوں سب لوگوں کو پتہ ہے نا کہ بیٹ کوائن ایک ہی لائن میں نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے، کسی بھی کوائن ایک ہی لائن میں نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے۔ تو فار ایگزامپل آپ نے ادھر سے بائی کا پوزیشن اوپن کیا سپورٹ پہ اور بیٹ کوائن ادھر آئے، تو ادھر سے آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ ایک پل بیک لے گا اور ہائر لو کے لیے نیچے آئے گا، تو ادھر سے آپ سیل کی پوزیشن اوپن کرو اور ادھر پرافٹ بک کرو، صحیح ہے، اور بائی کا پوزیشن چھوڑو۔ ادھر سے پھر مارکیٹ چلا گیا، پھر ادھر سے واپس پل بیک کے لیے نیچے آ رہا ہے، آپ ادھر سے سیل کرو، ادھر پھر پرافٹ بک کرو، ادھر سے پھر جا رہے پھر یہ پل بیک کے لیے نیچے آ رہا ہے، تو یہ بائی کا پوزیشن ہولڈ کرو، یہ چھوڑ دو، اور ادھر سے جتنا پل بیک آتا ہے تو آپ لوگ یہ سارے پل بیک کو کیچ کر سکتے ہو اور ادھر سے واپس سیل کرو اور پرافٹ بک کرو، ادھر سے پھر سیل کرو اور پرافٹ بک کرو، ادھر سے پھر سیل کرو اور پرافٹ بک کرو۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو سٹاپ لاس ہٹ ہونے سے بھی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ یہ آلریڈی آپ کی اچھا خاصا پرافٹ میں جا رہا ہے، اور وہی کے حساب سے آپ کو لوگ ادھر سے جتنا یہ پل بیک آتا ہے تو آپ لوگ آرام سے سیل کر سکتے ہو اور اس سے اچھا خاصا پرافٹ اٹھا سکتے ہو۔ تو ہیج موڈ سے آپ لوگ سوئنگ ٹریڈ بھی زبردست طریقے سے مینیج کر سکتے ہو اور اچھا خاصا پرافٹ اٹھا سکتے ہو۔